نعرہ رسالت تے پورا کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ لامکاں ہے کوئی مکان نہیں رکھتا وہ لامکاں ہے کوئی مکان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدینی وشرفنا ذریت رسالتی وعرفنا ولایت ولیہ وما كنا لا نهتدی لولا لنا هدانا اللہ فأفضل الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام عین المادۃ طیبۃ طاہرۃ صافیۃ قادۃ محمد وعلى آلہ انوار عالم الغیوب والشہادہ وختمت علیہم الصفۃ والسعادۃ والسیادہ ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم ومقصرین فی درجات علوهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحکیم وفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بلندر صلوات میری دعا ہے کہ مولا کریم مولا شہنشاہ سید الشہداء منتظمین ذکر آل محمد کے رزق و مال میں اضافہ فرمائیں جتنے آئے ہو خالی نہ لوٹو اس دربار سے جھولی بھر کے لوٹو اور سب سے حقیقی دعا ہمارے وارث کا جب ظہور ہو جائے ایک صلوات پڑھ لیجیے عزت آپ سامعین گرامی قدر آپ سب کی خاص توجہ چاہتا ہوں گزارش صرف اتنی ہے کہ عبادت کے دوران آپ کا دھیان آپ کی توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے خطیب کا کام ہے جملوں کو مجسم کر کے ایک کلمہ بنا کر آپ کے دلوں تک رخصت کرنا اور سامعین کا کام ہے ولایت علی کا دامن تھام کے اس کا استقبال کرنا میرے بھائیو ذکر علی ہے یہ ذکر آل محمد ہے آل محمد کا ذکر مجمع کا محتاج نہیں ہوتا آل محمد کا ذکر پڑھنے والے کا بھی محتاج نہیں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں پھر آپ کی توجہ سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جب مخلوق وجود نہیں رکھتی تھی یہ ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا آپ کی معرفت کو میں داد دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ہو کیسے سکتا ہے جس دل میں ولایت علی روشن ہو وہاں پرواز پر بولے جانے والے جملے وصول نہ ہوں میرے بھائیوں میں نے کوئی بات جذبات میں آ کر نہیں کی میں بڑے ہوش سے پڑھ رہا ہوں سید ہو کر میں یہ جانتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور ویسے بھی اس جگہ بیٹھ کے جب کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ سید کی حیثیت سے نہیں پڑھتا وہ نوکر حسین ہونے کی حیثیت سے پڑھتا ہے بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں میرے بھائی اور ایک چھوٹی سی گزارش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جتنے میرے بھائی علی کے چاہنے والے باہر کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کی آیت پر عمل کر لیں کہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور علی فرماتے ہیں اسلام میرے ناموں میں سے ایک نام ہے جہاں علی کا ذکر ہو وہاں بکھر کر یا فاصلوں پر بیٹھ کر نہیں سننا چاہیے میرے خیال میں ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں فاصلوں کو مٹا کر پنڈال میں آ جائیے تاکہ ابو تراب آپ کی جھولی میں علم کی خیرات ڈال دیں
بھائیوں اب انتظار بالکل نہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بڑی جلدی سے پہلے مجھے آپ کو ساتھ لے کے علی کے قدموں کو چومنے جانا ہے۔ تو جو ہے میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، بڑی توجہ، میں ایک بندے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کروں کہ وہ باقی فرش میں بیٹھ کے سن رہا ہے یا عالم باطن میں عرش میں بیٹھ کے سن رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بڑی توجہ، اللہ کہتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا۔ میں کہتا ہوں میری ملت کا وہ کون سا بچہ ہے جس نے یہ آیت نہیں سنی؟ اللہ نے ہم سب کو آدم سے لے کر مجھ تک، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ تقوی والا ہو، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے وہ میکائیل ہو، وہ جن ہو، انسان ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ نے ہر تنفس کو، ہر ذی نفس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ شہرت کی ڈیمانڈ سے سنتے ہو یا علی کے ذکر کی شرط سے سنتے ہو، میں تو بولنے لگا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے عبادت کیا ہے؟ عبادت حرکات و سکنات کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے، یا کسی اور چیز کا نام؟ اب علی فرماتے ہیں میرا ذکر عبادت ہے، میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میری ولایت عبادت ہے۔ میرے بھائیوں ابھی میں نے شروعات کی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، سید سمجھ کے سن لو، نوکر سمجھ کے سن لو۔ یہاں پر جب سید بھی بیٹھتا ہے نا تو وہ آپ کا نوکر ہوتا ہے، یہ بات سمجھ آئیے۔ ایک گزارش یہ ہے کبھی بھی پڑھنے والے کو یہ سمجھ کر مت سنا کر کہ اس کے پاس شہرت ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھا کر پڑھتا کیا ہے۔ میرے بھائیوں بڑی توجہ سے، اللہ شاہد ہے میرے مالک نے اس حقیر کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور سادات کو چاہیے کہ شیعہ بن کے نہ آئے، نہ سنی بن کے آئے۔ سید کو فرقوں میں تقسیم ہو کر نہیں آنا چاہیے، سید کو فقط حسینی بن کے آنا چاہیے۔ علی کو ماننے کے لیے فرقے میں تقسیم ہونا شرط نہیں، علی کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا یا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ حلال زادہ ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ میں تیری خاموشی کو سامنے رکھ کے جملہ بولنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرقے دو بتا دیے اس حدیث میں، توجہ ہے، اللہ کے رسول نے دو جماعتیں ہمارے سامنے رکھ دی، یعنی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ علی تو تجھ سے محبت رکھے حلالی ہے، تو تجھ سے بغض رکھے حرامی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے دو جماعتیں بتا دی کہ پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھ لو، دو ہی قسم کے بندے ہوں گے، یا حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا۔ یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے کہ یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے؟ کہا میرے بھائی علی کا نام لے لو، جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے حلال زادہ ہے، جو مرجھا جائے حرام زادہ ہے۔ علی نفس پیغمبر ساقی کوثر جناب نگہر سبحان بطول دا شہر القسیم النار والجنہ مالک لوائق الحمد نقطہ بائے بسم اللہ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا اسے محبت علی کہتے ہیں، جو بندے کے بدن سے
کر کے ضعیفی کو مٹا کے جوان کر دے، اسے ولایت نہیں کہتے۔ تو جو میرے بھائیو، میری بات یاد ہے، میں نے جلدی سے ختم بھی کرنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ایک ہی چیز چاہتا ہے، میری عبادت کرو۔ تو جو ہے میرے بھائی، دیکھیے میں اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ میری قوم ذاکر آئے تو سر سنتی ہے، خطیب آئے تو اس کا انداز گفتگو سنتی ہے۔ ہمیں اپنے انداز خطابت میں پیغام ولایت بھی دینا ہے۔ اور جو ہے بس میرے بھائیو، بڑی جلدی سے مجھے چھوڑنا ہے، موضوع مکمل پڑھنا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آج 1400 سال کے بعد پریشان نہیں ہونا۔ آج 1400 سال کے بعد بندہ سمجھتا ہے میں رمضان کے 30 روزے رکھ لوں تو میں اس کا عابد ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہر روز 5 نمازیں میں سجدہ کر لوں تو میں اس کا عابد ہوں۔ سر اٹھانا اور جملہ سننا، میں کیا جانوں عبادت کیا ہے؟ آؤ صاحب سلونی کے بیٹے سید مولا حسن عسکری سے پوچھتے ہیں۔ میرے 11ویں اور تیرے 11ویں شہنشاہ کا فرمان ہے، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ۔ بڑی توجہ اور میرا جملہ سنیے گا، مولا شہنشاہ فرماتے ہیں لیست العبادت، عبادت نہیں ہے کیا؟ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، جہاں سے طبیعت گھبرا جائے آپ اٹھ کے سوال بھی کر سکتے ہیں، ڈرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو، ڈرتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بڑی اطمینان سے سنیے گا، میں شاید اسی پر چھوڑ دوں اگر بات سمجھ آ گئی تو۔ اب مولا کہتے ہیں لیست العبادت، عبادت ہی نہیں ہے زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا۔ مولا نماز یا روزے، میں کہتا ہوں بیچ میں ایک جملہ بولتا ہوں، اکثر بندوں کی زبان سے میں نے سنا کہ ذکر علی ہی نماز ہے، ہم نماز میں کیوں جائے؟ نا، یہ جو پنجگانہ نماز ہے یہ باب ولایت ہے۔ علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ میں کیا پڑھوں؟ چلو میں اپنی مثال بدل دیتا ہوں، اپنی مثال بدلتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ ایک بدن ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، یہ دونوں ملے تو ہستی بنتی ہے۔ ایسا ہے، اگر روح نکال دی جائے تو وہ بدن پہ جان ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ دیتا ہے، جتنا بھی پیارا ہو ہر کوئی دفن کرتا ہے یا جلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے محبت بدن سے نہیں، اس کے اندر روح سے ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ جو فروعات دین ہے یہ بدن ہے، ان کے اندر جو روح ہے وہ میری ولایت ہے۔ صدا سلامت رہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے بھائیو، یہ فروعات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جسے بھی فروع مانتے ہو یہ فرع ہے۔ اللہ جانے میری بات سمجھ آ جائے، یہ ساری چیزیں فروع ہے۔ فروع کا واحد فرع، فعل عین فرع یعنی ڈالی، شاخ۔ اب شاخ ہے نماز، میں اب بچوں کو بھی دیکھوں گا، بزرگوں کو بھی دیکھوں گا۔ اب نماز ہے دین کی شاخ۔ علی فروع دین میں نہیں آتا، علی اصول دین میں آتا ہے۔ اصول جمع ہے اصل کی، اصل کہتے ہیں جڑ کو، علی ہے جڑ، جڑ کاٹ دی جائے شاخ پھل پھول ہی نہیں سکتی۔ اور تو نے علی ولی اللہ نکال کے بے روحوں کی نماز کیسے قبول کر لی؟
تیری تو نماز میں روح ہی نہیں. میرے خیال میں پریشان ہو گئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اصلی عبادت بتاؤں, اصلی عبادت بتاؤں جو معصوم نے بتائی ہے. میرے بھائیو, اصلی عبادت اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. آئے ہو میں قربان جاؤں. اچھا, ایک ہوتا ہے ثواب, بھائی توجہ, ایک ہوتا ہے ثواب, بڑی توجہ, ایک ہوتا ہے انعام. دونوں میں فرق ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور ہر روز پڑھتے ہو, نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو سورۃ الفاتحہ, اس میں ایک جملہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے ثواب نے انعام کیا. بھائی ایک ثواب ہے, ایک انعام ہے. اب ثواب اور انعام میں کیا فرق ہے؟ ثواب ہوتا ہے جتنا کیا اس عمل کے مطابق ویسا دے دیا. انعام ہوتا ہے جتنا عمل کیا ہے اس کی قدر و کامل سے بڑا اجر دینا. میرے ساتھ ہم سفر بننا یار, میں کیا کروں؟ توجہ ہے نا, چھکے چوکے والی تقریر سے ہٹ کے کبھی اسرار بھی سناتا ہے. پریشان ہو گئے ہو. ایک ہے ثواب, کیا آپ ثواب کے لیے آئے ہو؟ میں نہیں مانتا علی والا ثواب کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ علی والے کی تو نیند پر بھی ثواب ہے. یا اللہ مجھے طاقت دے, میں تیری ریت کو سمجھاؤں. اگر تو ثواب کے لیے آئے ہو تو جا گھر جا کے سو جا. دل میں علی ہونا چاہیے تو سو بھی جائے گا, اللہ ثواب لکھے گا. کیونکہ تو علی پر شک کر کے نہیں, علی پر ایمان لا کے سو رہا ہے. کیا تجھے ثواب دیا؟ ثواب چھوٹی چیز ہے, انعام بڑی چیز ہے. اللہ نے ہمیں سکھایا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور ایک خطبے میں علی خود فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا عطا کردہ انعام میں خود علی ہوں. کربلا کے میدان میں حسین نے علی کا بیٹا بن کے 72 کو ثواب نہیں بانٹا, علی کی ولایت کی شکل میں انعام بانٹا ہے. آپ کی انعام کے لیے, ثواب کے لیے نا. ثواب تجھے گھر بیٹھے دیا جائے گا. یہاں آئے ہو تو انعام کے لیے, اور انعام علی ہے. میری عادت ہے جو بندہ مجلس میں داد دیتا ہے میں اس کو دیکھتا ہی نہیں. جو بندے خاموش رہتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کیوں چپ ہے. بھائی یہ سیدھی سی بات میں اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے. اب یہ والے بول رہے ہیں, میں ان کو دیکھ نہیں رہا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں بعض بندے خاموشی سے بھی داد دیتے ہیں. میرے اندر یہ شکوہ آئے گا ہی نہیں کہ پتہ نہیں آپ پریشان ہو, وہابی ہو. مجھے یہ جملے بولنے ہی نہیں آتے. مجھے اتنا پتا ہے ان کو رجسا کے مستاق کے ذکر میں کبھی پلید آ ہی نہیں سکتا. تیری خیر ہو, تیرے ہاتھ ہمیشہ بلند رہے, تیرا عقیدہ بلند رہے, تیرا دل ولایت علی کے نور سے ہمیشہ منور رہے. تو میرے بھائی اللہ تجھ سے مانگتا ہے عبادت. عبادت, اب بڑی غور, عبادت غلامی کا نام نہیں. بڑی توجہ, عبادت غلامی کا نام نہیں. مجبور ہو کر اس کے سامنے جھکو گے تو یہ عبادت نہیں ہوگی. علی فرماتے ہیں, اب علی کا جملہ سنیے گا, بڑا ہی مشہور ہے. علی فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے جنت دے. یہ تو بعد میں بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے. اور نہ ہی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے, بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. علی نے ایک جملہ بول کے مخلوق کو سمجھا دیا عبادت یہ ہوتی ہے جس میں لالچ اور خوف دونوں نہ ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتی ہے عبادت. اور یہ جملہ مولا نے اپنی ذات کے لیے بولنا ہی نہیں. میں کیا کروں, میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بولا. علی ہوں
یا مولا رسول اللہ، میں کبھی ان کو حضرت نہیں کہتا، حضرت تو آپ بھی ہو، ان کو مولا کہہ کے بلایا کرو۔ مولا رسول ہو یا مولا علی ہو یا مولا حسن ہو، یہ جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں ذرا توجہ، یہ جو کرتے تھے، جو بولتے تھے، یہ ان کی حقیقت نہ تھی بلکہ یہ ان کا ظاہر تھا تمہیں سکھانے کے لیے۔ ہمارے لیے واجب ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ توجہ ہے؟ اب علی کہتے ہیں میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے میں کرتا ہی نہیں، میں تجھے لائی کے عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ یہ علی نے درس دیا ہے ہمیں۔ آؤ بس زیادہ انتظار نہیں، اصول کافی اٹھائیے، جلد نمبر 1 اٹھائیے۔ مولا سے پوچھا گیا ہم اس کی عبادت کیسے کریں؟ میرے مالک فرماتے ہیں لولا نما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہو تو اس کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کیا کروں یا اللہ مجھے طاقت دے، اب جو میں جملہ بولنے والا ہوں ہو سکتا ہے فتووں کی بارش ہو جائے، لیکن گھبرانا آپ نے نہیں ہے۔ فتوے اگر آئیں گے تو میری ذات پر آئیں گے، اس کا جواب بھی میں نے دینا ہے۔ توجہ ہے؟ آؤ اب جلدی سے پہلے چھوٹی سی تمہید باندھ کے ایک جملہ پڑھ کے اجازت چاہنے لگا، کیونکہ ذکر لمبا چوڑا خطاب کر کے پڑھا جائے تو ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زبان سے علی نکل آئے، ذکر ہو جاتا ہے۔ بڑی توجہ میرے بھائیوں، مولا نے کیا فرمایا؟ لولانا، ہم نہ ہوں، ما عبد اللہ، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میری قوم، پھر سے کہتا ہوں سید سمجھ کے یا نوکر سمجھ کے گزارش مان لیجئے، ایک دوسرے پر فتوے لگانا چھوڑ دو۔ جس کی زبان پر بھی علی ہے، مولا قائم کے ظہور تک اس کا احترام کر، ہاتھ جوڑ، اس کا احترام واجب ہے۔ اگر وہ کافر ہے، بد اعتقاد ہے، یہ فیصلہ کرنا تیرا کام نہیں، امام کا کام ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اپنی عبادت میں مشغول ہے، علی تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے بس یہ جملہ مجھے پڑھنے دیجئے اور اس کے بعد میں جانے والا ہوں۔ ہم نہ ہوں، اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں شرم کرے وہ بندہ جو ان کو نکال کر اس تک جانا چاہتا ہے۔ نہ کسی نے پہلے اللہ دیکھا تھا، نہ آج کسی نے دیکھا ہے، نہ پھر کوئی دیکھے گا۔ آؤ حسین کے ممبر پر بیٹھ کر اس کی اولاد ہو کر اسی کو ضامن ٹھہرا کر جملہ بولنے جا رہا ہو۔ جب اللہ عرش پر ملائکہ سے خطاب کر رہا تھا، نہ وہ آواز اللہ کی تھی، نہ وہ لہجہ اللہ کا تھا۔ جب کوئی دور پر بولا وہ بھی اللہ نہ تھا، نہ وہ کسی کے سامنے آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ پھر کبھی آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہم اس کا چہرہ ہے، جب بھی بولتا ہے زبان ہماری ہوتی ہے، جب بھی جلوہ کرتا ہے چہرہ ہمارا ہوتا ہے، مانا وہ جاتا ہے، ظاہر ہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم نہ ہو اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں بس ایک جملہ رہ گیا، مولا سے پوچھا گیا تفسیر نور الثقلین، اسی آیت کی تفسیر میں۔ میرے بھائیوں تھک تو نہیں گئے؟ ویسے تھک بھی جاؤ گے تو میں نے تو ٹائم پر ہی چھوڑنا ہے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا اللہ نے جب یہ آیت بھیجی نا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اب مولا سے پوچھا کہ ہمارے شاید کا معنی کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا آخری جملہ ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں یہ جملہ 20 منٹ تک جاتا ہے، 5 منٹ تک جاتا ہے، 1 منٹ تک جاتا ہے، اب یہ آپ پر چھوڑا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، مولا سے پوچھا کہ مولا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مالک نے کہا توجہ میری جانب، دائیں بائیں دیکھنا نہیں چاہیے۔